السلام علیکم دوستو اینڈ ویلکم ٹو ریئل ٹی وی۔ دوستو، نارتھ کوریا بلا شبہ دنیا کا پوری اسرار اور خفیہ ترین ملک ہے۔ کچھ لوگ نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا کو ایک ہی ملک سمجھتے ہیں، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا 70 سال پہلے علیحدہ ہو گئے تھے۔ اس سے پہلے اس کو یونیفائڈ کوریا کہا جاتا تھا اور کوریا پر جاپان حکومت کرتا تھا، لیکن پھر 1945 میں دوسری جنگ عظیم کے بعد جاپان نے سرنڈر کر دیا اور کوریا دو حصوں میں بٹ گیا، نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا۔ نارتھ کوریا پر رشیا نے قبضہ کر لیا اور ساؤتھ کوریا پر امریکہ نے۔ اور دوستو پھر 1948 میں نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا میں ان کی اپنی حکومتیں قائم ہو گئیں۔ ساؤتھ کوریا تو ایک چھوٹا سا جمہوری ملک بن گیا، لیکن نارتھ کوریا پر کم il سنگ کی حکومت ہو گئی، اور اسی آدمی کی فیملی آج تک نارتھ کوریا میں حکومت کر رہی ہے۔ نارتھ کوریا کے لوگ اس فیملی کو اپنا سب کچھ مانتے ہیں۔ دوستو، کم il سنگ نے نارتھ کوریا کو شروع سے ہی ایک انتہائی خفیہ اور پراسرار ملک بنا کر رکھا۔ اس آدمی نے لوگوں کے ذہنوں کو اتنا کنٹرول کر لیا کہ کوریا میں بے شمار لوگ تو اس کو اپنا خدا ماننا شروع ہو گئے تھے۔ کم il سنگ کی موت 1994 میں ہو گئی تھی اور یہ اپنی موت تک نارتھ کوریا کا سربراہ بنا رہا۔ اس کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے کم جونگ il نے حکومت سنبھال لی تھی۔ دوسری طرف ساؤتھ کوریا ایک انتہائی ایڈوانس ملک بنتا گیا، لیکن ادھر نارتھ کوریا میں ایسے ایسے قانون بن گئے کہ انسان دنگ رہ جائے۔ نارتھ کوریا میں جینز پہننے پر پابندی ہے، خاص طور پر بلیو جینز، کیونکہ اس کو ویسٹ کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ یہاں انٹرنیٹ تقریباً موجود ہی نہیں ہے، اور صرف 3% امیر اور طاقتور لوگ نارتھ کوریا میں انٹرنیٹ استعمال کر سکتے ہیں۔ نارتھ کوریا میں صرف ایک ایئر لائن ہے اور یہاں کے لوگوں کے لیے ملک سے باہر ٹریول کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ یہاں لوگوں کو ملک سے باہر فون کرنے کے لیے حکومت سے اجازت لینی پڑتی ہے۔ دوستو، نارتھ کوریا میں دنیا کا کوئی بڑا برانڈ موجود نہیں ہے، صرف کچھ شاپس ہیں جہاں نارتھ کوریا میں آنے والے کچھ سیاح ایسی چیزیں خرید سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ نارتھ کوریا کے لوگ اپنے بال بھی اپنی مرضی سے نہیں کٹوا سکتے۔ حکومت نے کچھ ہیئر سٹائل رکھے ہوئے ہیں اور لوگ اسی طرح کے ہیئر کٹ کروا سکتے ہیں۔ دوستو، اس وقت نارتھ کوریا کا وزیر اعظم کم جونگ ان ہے۔ یہ آدمی کم فیملی سے ہی تعلق رکھتا ہے اور کم il سنگ اس کا دادا ہے۔ کم جونگ ان بلا شبہ اس وقت دنیا میں پراسرار لوگوں میں سے ایک ہے۔ اپنے باپ کم جونگ il کے 2011 میں مرنے کے بعد کم جونگ ان نے نارتھ کوریا کی حکومت سنبھال لی تھی۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس سے پہلے نہ تو اس کو پہلے کبھی دیکھا گیا تھا اور نہ ہی اس کے بارے میں کوئی ٹھیک سے جانتا تھا، حالانکہ یہ نارتھ کوریا کے سربراہ کا بیٹا تھا۔ لیکن کیونکہ نارتھ کوریا اتنا خفیہ ملک ہے کہ اس کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں پتا تھا۔ کم جونگ ان کی حکومت سنبھالنے کے بعد صرف اتنا پتا چلا کہ یہ 1994 سے 2000 تک سوئٹزر لینڈ میں رہتا رہا تھا اور وہی ایک کالج میں پڑھائی کرتا تھا۔ اس کالج میں اس کا نام بھی ہر کسی سے چھپایا گیا تھا۔ اس کو سوئٹزر لینڈ میں نارتھ کوریا میں سفارش خانے میں تعینات آفیسر کا بیٹا بنا کر اس کالج میں ایڈمیشن دلوایا گیا اور اس کا نام پاک اون رکھا گیا تھا۔ ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی کالج میں ایک اور نارتھ کورین سٹوڈنٹ پڑھتا تھا جو اس سے سینئر تھا۔ اب یہ دراصل کوئی سٹوڈنٹ نہیں تھا، بلکہ کم جونگ ان کا انڈر کور باڈی گارڈ تھا، جس کی ذمہ داری کم جونگ ان کی حفاظت کرنا ہوتی تھی۔ دوستو، اس کے بعد کم جونگ ان کہاں گیا اور نارتھ کوریا میں اس نے کیا کیا، کوئی نہیں جانتا۔ یہاں تک کہ کم جونگ ان کی تاریخ پیدائش کیا ہے، یہ بھی ایک سوال ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ 1982 میں پیدا ہوا اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس کی پیدائش 1984 کی ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ کم جونگ ان 2011 میں نارتھ کوریا کا صدر بنا۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ 2011 میں جب اس کا باپ کم جونگ il کی موت ہوئی تو نارتھ کوریا میں لوگوں پر رونا لازم قرار دے دیا گیا اور جو لوگ کسی پبلک پلیس پر غم کا اظہار نہیں کرتے تھے ان کو جیل بھجوا دیا جاتا تھا۔ خیر دوستو، کم جونگ ان جب نارتھ کوریا کا صدر بنا تو 7 سال تک یہ نارتھ کوریا سے باہر ہی نہیں نکلا اور نہ ہی کسی اور ملک کا کوئی صدر نارتھ کوریا آیا۔ دنیا نہیں جانتی تھی
کہ کم جونگ ان کون ہے اور کیا سوچتا ہے، یہاں تک کہ کچھ عرصے پہلے تک کسی کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس کی شادی کب ہوئی اور اس کے کتنے بچے ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس کا سربراہ اتنا خفیہ ہو جتنا کہ کم جونگ ان ہے۔ دوستو، نارتھ کوریا کی آبادی تقریباً 2.5 کروڑ کے قریب ہے، اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ کم جونگ ان 2.5 کروڑ لوگوں کے ذہنوں میں کنٹرول کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کم جونگ ان کے پاس 17 محل ہیں۔ اس کو کھانے کا اور شراب اور سگریٹ پینے کا بہت شوق ہے۔ یہ ہر سال تقریباً $30 ملین کی مہنگی ترین شراب اپنے لیے امپورٹ کرتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کم جونگ ان نے اپنے لیے ایک ہاسپٹل بنایا ہوا ہے جس میں 130 ڈاکٹر موجود ہیں، جو ہر وقت صرف کم جونگ ان کی طبیعت ٹھیک رکھنے میں خود کو مصروف رکھتے ہیں۔ دوستو، اس کو باسکٹ بال دیکھنے اور کھیلنے کا بھی بے حد شوق ہے۔ نارتھ کوریا میں ویسے تو دوسرے ممالک سے لوگ نہیں جاتے، لیکن اگر کچھ سیاح نارتھ کوریا کا رخ کر لیں تو ان کو سخت چیکنگ میں نارتھ کوریا گھمایا جاتا ہے۔ اور پھر ایک اور انتہائی حیرت انگیز کام ہوتا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ کم جونگ ان نے آرڈر دیے ہوتے ہیں کہ نارتھ کوریا کی سڑکوں پر ایکٹرز کھڑے کر دیے جائیں جو خوشی خوشی ادھر ادھر پھر رہے ہوتے ہیں، تاکہ باہر سے آنے والے لوگوں کو لگے کہ یہاں سب ویسا ہی نارمل ہے جیسا کہ باقی دنیا میں دوسرے ممالک میں ہے۔ نارتھ کوریا میں آپ کو سڑکوں پر گاڑیاں بھی نہ ہونے کے برابر نظر آتی ہیں۔ دوستو، کم جونگ ان کی پوری زندگی انتہائی خفیہ اور پوری اسرار ہے۔ اس نے 12 دسمبر 2013 کو اپنے ہی خالو جینگ سونگ تھائی کو پھانسی پر چڑھا دیا تھا۔ یہ نارتھ کوریا کی حکومت میں ایک اہم پوزیشن پر فائز تھا۔ کم جونگ ان کو شک تھا کہ اس کا خالو اس کے خلاف سازشیں کر رہا ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس کے سوتیلے بھائی کم جونگ نیم کو 2017 کو ملیشیا کے ایک ایئرپورٹ پر قتل کر دیا تھا۔ کم جونگ نیم پر 2 عورتوں نے کیمیکل ویپن سے حملہ کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس کو بھی کم جونگ ان کے آرڈر پر ہی قتل کیا گیا تھا، لیکن یہ صرف ایک الزام ہے۔ دوستو، کم جونگ ان نے پچھلے سال ساؤتھ کوریا جن سے ان کی دشمنی تھی ان سے کانٹیکٹ کیا، اور اس نے ساؤتھ کوریا کے سربراہ سے ملاقات بھی کی تھی۔ کم جونگ ان پہلی دفعہ نارتھ کوریا سے باہر نکلا اور چائنا بھی گیا۔ اس کے علاوہ اس نے ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی ملاقات کی تھی۔ امریکہ اور نارتھ کوریا کے تعلقات شدید خراب تھے، لیکن کم جونگ ان پچھلے سال بالکل ایک نیا انسان بن کر ابھرا ہے۔ لیکن بہرحال کم جونگ ان آج بھی دنیا کے پراسرار لوگوں میں سے ایک ہے، جو 2.5 کروڑ لوگوں پر نہ صرف حکومت کرتا ہے بلکہ اپنی موت تک کرتا رہے گا۔ حکومت کرنا شاید ایک چھوٹا لفظ ہے۔ کم فیملی اور کم جونگ ان نارتھ کوریا میں کلٹ بن چکے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے نارتھ کوریا کو خریدا ہوا ہے۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کی انفارمیشن میں اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایک اور شاندار ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔